اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قمر کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قمر کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے۔ حمد اللہ کے لیے، درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے مجتبی بندوں کے لیے، جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا، یعنی کہ بے زر کو گزر، بے داد کو مقداد اور مجبور کو مختار بنایا۔ کتنے درود اور کتنے سلام ہو ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو دور بنایا، آسی کو دیکھا تو اور بنایا۔ دعا گو ہوں بانی مجلس، سامعی کے جیالوں کی خیر ہو، روشن ضمیر نے خیالوں کی خیر ہو مصروف دعا خالق اکبر سے یہ زیدی، یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ صلوات اتنی بلند ادا کریں جتنا آل محمد کا ذہنوں میں مقام بلند ہو سکے۔ لمبی چھوڑی گفتگو نہیں، نہ کبھی تعداد دیکھ کر پڑھا، نہ تعداد کا قائل ہوں، نہ تعداد کو مانتا ہوں، کیونکہ مانتا اس امام کو ہوں جو تعداد کا نہیں بلکہ اعتماد کا قائل تھا، جس نے 9 لاکھ کے لشکر میں بھی نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کر بتا دیا تھا، ہذیان والے اور ہوتے ہیں، قرآن والے اور ہوتے ہیں۔ جتنے ہوں توفیق سے زیادہ ہو، اوقات سے زیادہ ہو، آپ میں وہ ہستیاں بھی بیٹھی ہیں جو شبیر کی مجلس میں آنے کے لیے اجازت لے کر آتی ہیں۔ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا۔ 4 مصروں سے آغاز گفتگو۔ میری خوش قسمتی، میرے بزرگ، میرے باپ کی جگہ، میرے برادر عزیز کے بھائی حیدر رضوی صاحب کے والد صاحب بھی تشریف فرمائے۔ میں نے تو بس تھوڑا سا سبق سنانا ہے، انہیں سنانا ہے، اور آپ لوگوں سے دعائیں لینی ہے۔ اگر سبق اچھا ہو تو حق میں دعا کر دینا۔ 4 مصروں سے آغاز گفتگو کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کرنا، اور سب سے تھوڑا پڑھنا بھی میں نہیں ہے۔ دعا کے دن ہیں، جزا کے دن ہیں، ولا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں۔ ہر بندہ ان باتوں پہ بولتا بھی نہیں، بولتا وہی ہے جس کو حسین بادشاہ خیرات دیتے ہیں۔ ہر ہاتھ حسین کی مجلس میں اٹھتا بھی نہیں، اٹھتا وہی ہے جس کو سیدہ خیرات دیتی ہیں۔ دعا کے دن ہیں، جزا کے دن ہیں، ولا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں۔ دکھی دلوں کی دعا کو سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے اے خدا بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ سیدہ آباد و شاد رکھے جو حسین کی مجلس میں ہاتھ اٹھے، یہ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، کیونکہ قرآن چھپ کر کر سنا جاتا ہے۔ قرآن بچانے والوں کی تائید میں بولنا عبادت ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا وہ مجلس میں چلتے ہیں، آپ دیکھیں میرا بھائی دیکھنا میری طرف، میں بڑے 2 یا 4 مصرے اور پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ خود کو کم نہیں سمجھنا۔ میں نے پہلے کہا آپ میں وہ بھی آ کے ہستیاں بیٹھی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ میں نے ایک صاحب سے کہا وہ مجلس میں چلتے ہیں، اس نے کہا جی ہم نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں چاہتے؟ مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، تم مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں۔ بابا جی آپ سے دعائیں لینی ہیں اور میرے حق میں دعا ہو جائے کہ میں راضی ہو کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے سر مجلس نہیں آتا، کیوں؟ اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں۔ اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں۔ حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، حسین سے بڑا کریم کوئی نہیں، ایسے ہی بھائی جان، حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، حسین سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ پہلا فقرہ، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جو اب تک نہیں بولے۔ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، کائنات میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ اٹھایا کرو ہاتھ، ذکر میں بولا کرو، بادشاہ کا فرمان ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے بادشاہ کا فرمان ہے، میرے بادشاہ کا فرمان ہے۔ جو زبانیں ہماری ذکر میں بولتی ہیں قبر میں وہ نہیں، اس کی جگہ ہم 14 بولتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو ذکر میں بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، کائنات میں اس کو حسین کہتے ہیں۔
چلیں جو اب تک نہیں پہنچ سکے ایک فکرہ اور آسان کروں. جو انسان آخری حملہ 2.5 لاکھ کے لشکر پر، جو انسان آخری حملہ 2.5 لاکھ کے لشکر پر 6 ماہ کے کم سن سے کرا کے کائنات میں ثابت کر دے طاقت حق نہیں حق طاقت ہے، اسے حسین کہتے ہیں. اسے آسمان کسی شے نشین سے نکلے گا. دیکھنا میری طرف، آخری 4 مصرے، ہوگی نوکری. دعائیں مل گئی، بزرگوں سے دعائیں مل گئی میرے لیے، یہی بہت بڑی بات ہے. ذاکری منوانے تو میں آیا ہی نہیں میزبان کی حیثیت سے. آسمان کسی شے نشین سے نکلے گا، آسمان کسی شے نشین سے نکلے گا. بھائی جان آ جائیں تو میں اگلے فکرے پڑھوں. آسمان نہ کسی شے نشین سے نکلے گا. اجازت ہے بھائی جان؟ ایسا شاہ جی، آسمان کسی شے نشین سے نکلے گا، آسمان کسی شے نشین سے نکلے گا. علی کے عشق کا سورج چھبی سے نکلے گا. ہاتھ اٹھانا میں نے پہلے کہا حسین کی مجلس میں بولا کرو. میں نے مولا کا فرمان بھی آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا کیا ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس کو سیدہ خیرات دیتی ہے. ہر بندہ ان باتوں پہ بولتا بھی نہیں. میں نے کہا آسمان کسی شے نشین سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ دیکھ لے جہاں والے کیا یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا. یزیدیت کا جنازہ. عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. بھائی جان عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. مت سمجھو کہ پیمان وفا توڑ دیا ہے. میں جلدی کر گیا، میں تھوڑا سا سمجھا دیتا. پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں. اب ایسے کرنی نے سنا تھا رسول کا دانت شہید ہو گیا، سنا تھا دیکھا نہیں تھا. ایسے ہی ہے جی. تھوڑی سی میرے ساتھ تائید کرنا، مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو، کیونکہ قرآن چپ کر سنا جاتا ہے. قرآن بچانے والوں کی تائید میں بولنا عبادت ہے. اب ایسے کرنی نے سنا تھا دیکھا نہیں تھا. ہم نے بھی سنا عباس کے بازو تن سے جدا ہو گئے. آج 10 محرم ماتمی بندہ بولے ماتمی کے لیے فکر ہے، ماتمی میرے حق میں دعا کر دے گا، میں راضی ہو کے چلا جاؤں گا. اللہ کرے بندہ ماتمی ہو جو میرے حق میں داد اور دعا کرے. ہم نے بھی سنا عباس کے بازو تن سے جدا ہو گئے. آج 10 محرم ہوتی ہے، ہم کما زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں. ہم بھی اپنے بازو تن سے جدا کر لیتے. یہ بازو چھوڑے تو چھوڑے کیوں، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں میرے پاس. اور عزاداروں میری بات کی تائید کر دینا، عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت. مت سمجھو کہ پیمان نے وفا توڑ دیا ہے. اور عباس کے باہوں کی قسم کرتا جدا میں، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا ہے. بڑی حسرت تھی علی کی بیٹیوں کو ماتم کی. ماتم کرتی تو کرتی کیسے؟ اس انداز سے بھائی کی لاش سے گزر گئی جیسے لگتا ہی کچھ نہیں تھا. ہائے اسی کی نکلے گی جس کو درد کا اندازہ ہوگا. شام ہو گئی، شام والی ضرور آئے گی اس کا جنازہ دیکھنے جس کو 18 سال پردوں میں پالتی رہی. لٹا ہوا کٹا ہوا قافلہ لے کر علی کی بیٹی جب مدینے آئی نا، 7 دن تک قبر محمد پہ علی کی بیٹی آتی رہی. 7 دن رو رو کر کہتی رہی، نانا تیری بیٹی تیرا دین بچا آئی ہے. روتا وہی ہے جس کو درد کا اندازہ ہو. غرور کیا کرو اپنے مقدر پہ، ناز کیا کرو محمد کی بیٹی نے تمہیں اپنے بیٹے کے غم میں رونے کے لیے مانگا ہے. ان آنسوؤں کا، تیرے آنسو کی قیمت بہت بڑی ہے، تیرے آنسوؤں کی قیمت. ہائے تیرے بس میں ہیں آنسو، تیرے بس میں نہیں.
آنسوؤں کی خیرات مانگنا زخمی پہلو والی بی بی سے، آئے گی اپنے بیٹے کا پرسہ لینے، رو رو کے مانگنا خیرات، تیرے آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے، جب تو روتا ہے نا تیرے آنسو نکلتے ہیں۔ زخمی پہلو والی بی بی ان آنسوؤں کو رومال میں بند کر لیتی ہے، پوچھو کہاں جاتی ہے؟ سیدھا کربلا جاتی ہے، رو کے کہتی ہے اٹھ بیٹا، تیری ماں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہے۔ قبر حسین میں زلزلہ آتا ہے، اچھا ماں میرے زخموں کا علاج لے آئے ہو؟ ہاں بیٹا تیرے زخموں کا علاج تیری ماں لے آئی ہے، تیری ہائے کا فکرہ کہنے لگا ہوں، اب بھی تیری ہائے نہ نکلے، تیرا اپنا مقدر۔ رو کے غریب زہرا کہتا ہے اماں سارے زخم بھر جائیں گے، 2 زخم قیامت تک نہیں بھریں گے۔ آواز آتی ہے بیٹا کون سا؟ رو کے کہتا ہے ایک اکبر کی برچھی کا زخم، دوسرا عالیہ کی چادر کا زخم۔ رو رو کر کہتی ہے نانا تیری بیٹی تیرا دین بچائی ہے، تیری بیٹی تیرا دین بچائی ہے۔ 7ویں دن قبر نبی سے محمد کی بیٹی اٹھی، رو کے کہا نانا آج تیری بیٹی ایک درد سنا کے جائے گی، پھر کبھی آئی پھر ایک درد سناؤں گی، پھر کبھی آئی پھر ایک درد سناؤں گی۔ قبر نبی میں زلزلہ آیا، نبی قبر سے باہر آئے، بیٹا کون سا درد؟ علی کی بیٹی رو کر کہتی نانا یہ کم درد تھا، جو ماتم ہو، جو عزادار ہو، جو مصائب کے عاشق لوگ ہو، ہاتھ تیرے آزاد ہیں، روکنے والا تجھے کوئی نہیں۔ یہ تو قسمت تھی حسین کی بیٹی کی جو روتی بابا کو تھی، کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا تھا۔ عالیہ رو کر کہتی رہی نانا یہ کم درد ہے، میں 70 قدم پہ کھڑی تھی، قاتل میرے بھائی کے سینے پہ بیٹھ گیا، 4 قدموں پہ حسین کی بیٹی تھی، قاتل میرے بھائی کی گردن پہ ضربے چلاتا رہا، سکینہ منتیں کرتی رہی، قاتل اتنا ظالم تھا اس نے سکینہ کی زلفوں میں بھی ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سے خنجر چلاتا رہا، ایک ہاتھ سے تماچے مارتا رہا۔ نانا میں برداشت کرتی رہی، کوئی تیرا جگر پتھر کا نہیں ہے، ماتم کی تیاری کرنا، 2 منٹ کی زحمت دینے لگا ہوں۔ علی کی بیٹی رو رو کے کہتی رہی نانا یہ کم درد تھا، جس کے سہارے میں نے مدینہ چھوڑا تھا، ظالموں نے میرا عباس مار دیا۔ نانا یہ کم درد تھا، یہ کم ظلم ہے، جس کو میں 18 سال پردوں میں پالتی رہی، ظالم نے اس کو برچھی ماری، میرا اکبر زین سے زمین پہ آ گیا۔ نانا یہ کم ظلم تھا، علی اصغر کو وہ تیر مارا جس سے جنگلی جانور شکار کیے جاتے تھے، نانا ہمیں وہاں چلایا گیا جہاں جانور نہیں چل سکتے تھے، نانا اسقلان کی چوٹیاں، نانا کوفے کی گلیاں، اب جگر کو قابو کر، جو عزادار گھر میں پیدا ہوا اور ماتم کی تیاری کر۔ نانا جیسے ہی شام کے بازار میں ہمارا قافلہ داخل ہوا، 5 لاکھ شرابیوں کا مجمع تھا، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، یا 5 لاکھ شرابیوں کا مجمع عبور کر کے حسین کی 4 سال کی بیٹی سجاد کے پاس آئی، سجاد کو گلے لگا کے رو کے کہتی ہے بھیا سجاد کربلا سے شام آ گئی، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں تیری سب سے چھوٹی بہن ہوں، میں تیری سب سے چھوٹی بہن ہوں، جہاں پہ دل کرتا تھا شمر مجھے تماچے مارتا رہا، مجھے تازیانے مارتا رہا، مجھے تماچے مارتا رہا، مجھے تازیانے مارتا رہا، میں تماچے بھی کھاتی آئی، مجھے وہاں چلایا گیا جہاں جانور نہیں چل سکتے تھے۔ بھیا سجاد میں تیرے آگے ایک منت کرتی ہوں، یہ شمر کے ہاتھ میں ایک لوہے کا تازیانہ ہے، اس کو کہہ دے مجھے تازیانے جتنے مرضی مارے، مجھے تانا نہ مارے، مجھے تانا نہ مارے۔ تڑپ گیا سجاد، سکینہ کو گلے لگا کے رو کر کہتا بیٹا کیا تانا دیتا ہے؟ 4 سال کی بچی رو کر کہتی ہے بھیا ادھر سے یہ تازیانہ مارتا ہے، ادھر سے تانا دے کر کہتا ہے اب بلا غازی کو، اب بلا علی اکبر کو۔ جب دین محمد ہوا امداد کا طالب، تقدیر کو زہرا کا بھرا گھر نظر آیا، تاریخ نے یہ شام کے بازار میں دیکھا، سجاد 72 سے بھی بڑھ کر نظر آیا۔ گزارش ہے اپیل ہے جڑے بندے ڈیرے چ بیٹھے نے یا باہر سڑک تے نے، اج دی نماز عشق اپنے بالکل آخری مراحل چ، گزارش ہے کہ جلد از جلد پنڈال تشریف لے آؤ۔ ہن تھوڑے سامنے مسافر ریگزار ادب، اندلی بے سخن،
ہم سفر عقیدہ سلیمان شاعر آل عمران جناب علی عباس عسکری صاحب اور خطاب فرماون گے انہوں فوراً بعد جناب حرف آخر دے طور تے ثاقب عمران جعفری صاحب اور خطاب فرماون گے علی حق کی مشیت ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی حق کی مشیت ہے،